الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو لیول ہے یہ لیول 4 ہے، سبق نمبر 19 ہے، پارہ نمبر 23 اور صفحہ نمبر 11 سے 15 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور سورہ صافات کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 133 سے اس کو مکمل کریں گے 182 تک، اور اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے 62 تک ہے۔ آج کا سبق ہے کافی لمبا ہے، کوشش کریں گے مکمل ہو جائے، اگر نہیں ہوتا تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ۔ اور یہ بھی بتانا تھا کہ کل انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ جی تو ہم پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، اس سے پہلے ایک یہ آیت اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَإِنَّ اور بے شک لوط علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً رسولوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا، مبعوث کیا تھا۔ تو یہ آج کا ہمارا پہلا صفحہ ہے، اور اس کو مختلف اشارات اور آگے اس کے جو مختلف موضوعات ہیں اس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو اشارہ ہے اور اس کے جو موضوعات ہیں کہ لوط اور ان کے اہل خانہ، جو ان کے اہل تھے، اہل خانہ تھے، گھر والے تھے، ان کو نجات عطا فرما دی گئی تھی سوائے ان کی بیوی کے، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اپنی قوم کے ساتھ تھی، اور وہ لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی اور ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، تو اس کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس طرح بستیوں سے گزرنے پر عبرت پکڑو۔ آیت نمبر 134، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، اذ جب کہ نجیناہ ہم نے اس کو نجات عطا فرما دی، یعنی لوط علیہ السلام کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو ہم نے کیا عطا فرما دی تھی، ہم نے نجات عطا فرما دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استثناء کی اللہ تعالیٰ نے کہ الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے۔ عجوز کسے کہتے ہیں؟ بڑھیا کو۔ فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی، جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اور اس طرح وہ اہل ایمان کے ساتھ جو ہے اس نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ بستی سے باہر نہیں گئی تھی، تو اپنی قوم کے ساتھ ہی رہی، اور پھر اس کو کیا کر دیا گیا، باقی جو قوم کے جو لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ اس کو بھی تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم پھر دمرنا، ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا، الآخرین دوسروں کو، جو دوسرے جو لوگ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، وَإِنَّكُمْ اور یقینا تم، لَتَمُرُّونَ تم ان پر گزرتے ہو، علیہم ان پر، مصبحین صبح جاتے ہوئے بھی، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور بلا شبہ تم یقیناً صبح کے وقت جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ اور رات کے وقت بھی، رات کو بھی، افلا تعقلون تو تم عقل اختیار نہیں کرتے، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو یہ جو خطاب ہے یہ کس سے ہے؟ اہل مکہ سے ہے، کفار مکہ سے، کہ جو کفار مکہ تھے وہ اپنے تجارتی سفروں میں، یہ جو تباہ شدہ جو علاقے تھے، تو ان سے وہ آتے جاتے تھے، گزرتے تھے، لیکن سوچنے سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ وہ سوچتے نہیں تھے کہ ان کو کیوں تباہ کیا گیا، ان پہ کیوں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور پھر وہ جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تفکیر کی اور سوچنے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر ہے۔ تو یونس علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام ان کا نام تھا، یونس بن متہ، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے۔ تو ان کا جو واقعہ ہے قرآن میں مختلف مقامات پہ بیان ہوا، جیسے سورہ یونس میں ہے، سورہ الانبیاء میں، سورہ صافات میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت یونس السلام جو ہے وہ عراق کا ایک علاقہ جو نینوہ ہے اس کی بستی کی طرف جو ہے ان کو بھیجا گیا تھا، جہاں پہ جو لوگ تھے وہ 1,00,000 سے تقریباً زائد جو لوگ تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے ان کو کافی طویل عرصہ ان کو دعوت دی، لیکن قوم نے
حق کو تسلیم کرنے سے جو ہے انکار کر دیا تھا، پھر وہ اپنی سرکشی پہ جو قائم رہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حتمی جو حکم تھا اس کے انتظار کیے بغیر ہی غصے کی حالت میں وہ بستی کو چھوڑ کر نکل گئے، اور آپ نے بھی قوم کو خبردار کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا اللہ تعالیٰ کا عذاب تو انہوں نے توبہ کی اور عذاب ٹل گیا۔ جب انہوں نے یعنی یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کی نشانی دیکھی تو یونس علیہ السلام کی قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کی۔ تو قرآن کے مطابق دیکھیے یہ واحد ایک قوم تھی کہ جس کی توبہ عذاب دیکھنے کے بعد کیا ہوگی، قبول ہو گئی تھی، اور ان سے عذاب ٹل گیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حتمی حکم آنے کے انتظار سے پہلے وہاں سے چلے جاتے ہیں غصے کی حالت میں، اپنی قوم سے ناراض ہو کر کہ وہ ایمان نہیں لا رہی تھی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام ایک بڑی ہوئی کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ سواری کے دوران، سفر کے دوران کشتی جو ہے طوفان کی زد میں آ جاتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے۔ تو جو ملاح ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے بھی کہ جیسے روایات میں آتا ہے، اسرائیلی روایات ہیں کہ کشتی میں کوئی ایسا غلام سوار ہے کہ جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، یہ ان کا گمان تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اب کشتی میں سے، کیونکہ وہ کشتی بھری ہوئی تھی سامان کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی، تو اب یہ فیصلہ طے پایا کہ اب کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا۔ تو اس میں پھر کیا ہوا کہ قرآن اندازی ہوئی کہ کشتی کا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن اندازی ہوتی ہے، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے تو آپ کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ ایک عظیم مچھلی جو ہوتی ہے، بڑی مچھلی ہوتی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو پورا کا پورا جو وہ نگل لیتی ہے، اور یونس علیہ السلام کیا ہے جی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور سمندر کی گہرائیوں اور رات کی جو تاریکیوں میں اللہ رب العالمین کو یہ پکارتے ہیں، جو مشہور دعا ہے آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام یہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی جو ہے وہ ظالموں میں سے ہوں۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کو یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دے۔ تو جب یونس علیہ السلام باہر نکلتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے تو انتہائی کمزور ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے وہاں ایک جو ہے کدو کی ایک بیل ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے سورہ صافات میں ہم پڑھیں گے شجرۃ من یقطین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگا دیا تاکہ اس کا جو سایہ ہے، اس کے جو پتے ہیں وہ چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، اور معجزانہ طور پہ کہتے ہیں کہ اس کا جو تنہ ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے ایسے، تاکہ یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ اس کا سایہ جو میسر ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ کھا سکیں۔ تو دوبارہ قوم کی طرف واپسی ہوتی ہے یونس علیہ السلام کی۔ اس کے بعد جب یونس علیہ السلام صحتیاب ہو جاتے ہیں تو اب کیا ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپنی قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، کہ جو پوری قوم جو ایمان لا چکی ہوتی ہے۔ تو سبق کیا ہے اس پورے واقعے میں، کہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف جو توبہ ہے اس میں کتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور آزمائش کی گھڑی میں جو ہے رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہی ایک واحد راستہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرے، رجوع کرے۔ تو ابھی ہم آیات کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جو یونس علیہ السلام ہے وہ کیا ہیں، وہ رسولوں میں سے تھے، یعنی یونس علیہ السلام کی رسالت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پھر جب وہ بھری ہوئی جو کشتی ہے، اِذْ جب أَبَقَ وہ بھاگ کر چلے گئے، اِلَى طرف الفلک کشتی المشحون بھری ہوئی، یعنی کہ جو سامانوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی اور انسانوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ تو جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف کیا ہوئے جی، وہ بھاگ کر چلے گئے، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کے اللہ تعالیٰ کے حتمی حکم کے آنے سے پہلے ہی۔ فَسَاهَمَ، پھر وہ قرآن میں شریک ہوئے، قرآن اندازی ہوتی ہے تو اس میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ فَكَانَ، پس وہ ہو گئے، مِنَ الْمُدْحَضِينَ، ہارنے والوں میں سے۔ فَسَاهَمَ، پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوتے ہیں تو ہارنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا نام نکل آتا ہے کہ جن کو سمندر میں پھینکا جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، فَالْتَقَمَهُ، پس نگل لیا ہو اس کو، یعنی یونس علیہ السلام کو، الحوت، حوت نے، حوت کسے کہتے ہیں، بڑی مچھلی کو، یعنی
ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھے، وہ ملامت زدہ تھے، کہ ان کا یہ عمل جو تھا وہ ملامت والا تھا، تو اللہ نے فرمایا وہ ملامت زدہ تھے۔ فلولا انہ کان من المسبین، فلولا فا پس لولا، اگر یہ بات نہ ہوتی، انہ یہ کہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کانا وہ تھے یعنی یونس علیہ السلام من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، للبث تو یقیناً وہ رہتے، فی بطنہ اس کے پیٹ میں، یعنی حوت کشتی کے پیٹ، مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے، الی یوم اس دن تک، یبعثون کے جس دن میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر یونس علیہ السلام نے اگر توبہ نہ کی ہوتی، استغفار نہ کیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی اگر تسبیح بیان نہ کرتے تو کیا ہوتا کہ اسی مچھلی کے پیٹ میں ان کی وفات ہو جاتی اور قیامت کے دن تک وہیں رہتے۔ تو اللہ رب العالمین دیکھیے، جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور جب خوشحالی کے حالات ہوتے ہیں، لمحات ہوتے ہیں کہ انسان کے، جب وہ مصیبتوں اور پریشانی میں نہیں ہوتا، تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہے، تو دیکھیے یہ قاعدہ اور کلیہ نوٹ کر لیں جو ہمیں اسلام دیتا ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ خوشحالی کے حال میں، جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، تو جب اس پہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بے بس اور بے یار و مددگار پھر نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی مدد کرتا ہے۔ جیسے حدیث ہے، واضح حدیث ہے کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم رخاء یعنی خوشحالی میں اپنے رب کو یاد کرو، تو یعرفک فی الشدہ، جب تم پہ مصیبت آئے گی تو وہ تمہارا رب تمہیں یاد کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خاص معاملہ کرے گا اور تمہیں بچائے گا۔ تو یہاں پہ اسی مضمون کا بیان ہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَنَبَذْنَاهُ فَپس نبذنا، ہم نے پھینک دیا ہو اس کو، یعنی یونس علیہ السلام کو۔ دیکھیے فَنَبَذْنَاهُ میں کتنے لفظ ہیں؟ 4 لفظ ہیں، فا اور پھر نبذ 2 اور تیسرا نا اور ہو چوتھا، فا پس نبذ نہ، ہم نے پھینک دیا ہو اس کو، یعنی یونس علیہ السلام کو، بالعراء، عراء کسے کہتے ہیں؟ چٹیل میدان، پھر ہم نے اس کو چٹیل میدان میں پھینک دیا، وہ سقیم، اور وہ بیمار تھے۔ سقیم کسے کہتے ہیں؟ بیمار کو، یعنی مریض تھے، وہ بیماری کی حالت میں تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ بچ گئے، حالانکہ ایسے حالات میں تو کہ انسان کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور جو بیماری تھی وہ ان کو لگی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کی جو جلد ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو گئی تھی؟ وہ نرم ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دیا، علیہ ان پر، یعنی یونس علیہ السلام پہ، ایک ہم نے لگا دیا، شجرتاً ایک پودا، من یقطین جو ہے وہ ایک بیلدار، ایک بیلدار جو پودا ہے، کہتے ہیں جو پیٹھا جو کدو ہوتا ہے، وہ جو پودا تھا، وہ جو درخت تھا جو بیلدار تھا، تو وہ پودا ان پر لگا دیا گیا۔ حالانکہ اس میدان میں نہ ہی کوئی درخت تھا، نہ ہی کوئی عمارت تھی، تو ان کے لیے سایہ کرنے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا ان کو، یعنی یونس علیہ السلام کو، إِلَى 100,000 1,00,000 کی طرف، او یا یزیدون، وہ زیادہ ہوں گے کچھ، ہم نے یعنی یونس علیہ السلام کو 1,00,000 کی طرف بھیجا، یعنی وہ جو لوگ تھے ان کی جو تعداد تھی وہ 1,00,000 تھی، اور فرمایا او یزیدون، یا اس سے وہ کچھ زیادہ ہوں گے۔ تو مراد کیا ہے کہ 1,00,000 یا وہ اس سے زیادہ ہوں گے، یہ کوئی شک کے طور پہ نہیں کہا جا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا ان کی تعداد کو، ان کی ایک ایک بات کو، اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ بھی دیا۔ تو مراد یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کے لحاظ سے، کہ دیکھنے والا جب ان کو دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ ہیں،
1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں عراق کا جو علاقہ نینوا ہے اس کے شہر کے لوگ ہی مراد ہیں کہ جن سے بھاگ کے جو ہے جس بستی سے بھاگ کے یونس علیہ السلام جو ہے سمندر کی طرف آئے تھے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ فآمنوا، پس وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمتعناہم، پس ہم نے ان کو جو ہے ایک مقرر وقت تک، الی حین ایک مقرر وقت تک ہم نے ان کو کیا دیا؟ فائدہ دیا۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انہوں نے جب عذاب الہی کے جب اثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کر لی تھی اور وہ عذاب سے کیا ہے؟ بچ گئے تھے۔ تو بعد میں حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی قوم کے ایمان لانے کی اطلاع ملی تو وہ ان کی طرف کیا ہوا جی؟ واپس آ گئے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے والوں کو تنبیہ اور ان کے باطل عقیدے کا رد۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ عرب کے جو بعض قبائل تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اسی کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ کی ہے، اور قرآن میں متعدد جگہوں پہ مشرکین مکہ کے اس جہلی عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 117 میں، سورہ نحل میں بھی اس کی تردید کی گئی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور سورہ زخرف میں، اور سورہ نجم کے اندر بھی، اور اس سورہ صافات کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستفتہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے استفتاء کیجیے، یعنی کہ آپ ان سے پوچھیے، لربک، کیا تمہارے رب کے لیے البنات بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ یعنی آپ ان سے پوچھیے کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، یعنی تم اپنے رب کے لیے بیٹیاں جو ہے وہ اختیار کرتے ہو، پسند کرتے ہو، اور اپنے لیے بیٹے، یعنی اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہو، اور جب رب کی باری آتی تو رب کے لیے تم نعوذ باللہ بیٹیاں ثابت کرتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، اللہ نے فرمایا کہ یا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو اناثاً مؤنثیں، عورتیں ہم نے بنایا، وہم شاہدون، اور وہ گواہ تھے۔ یعنی کیا یہ موجود تھے جب ہم نے، یعنی ان کے دعوے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ عورتیں ہیں، فرشتوں کو عورتیں وہ کہتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ عورتیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے کہ ان کے دعوے کے مطابق اگر ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا تو کیا وہاں پہ موجود تھے جب ہم ان کو جو ہے فرشتوں کو بنا رہے تھے، پیدا کر رہے تھے عورتوں کی شکل میں؟ پھر اللہ نے آگے تردید کی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی بات کرتے ہیں، اور یہ افتراء اور افک اور جھوٹ گڑتے ہیں۔ فرمایا الا، خبردار، انہم، یقیناً یہ لوگ، من افکہم، ان کے افک میں سے ہے، ان کے جھوٹ میں سے ہے، لیقولون، کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ یاد رکھو، الا یہ یاد رکھو، سن لو کہ انہم من افکہم، کہ یہ جھوٹ گڑتے ہیں، لیقولون یہ بات کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ولد اللہ، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنا، وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسے رد کیا کہ ان کا یہ عقیدہ جو ہے بالکل باطل ہے، بالکل اپنے عقیدے میں جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، اصطفیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے، ترجیح دی، البناتی بیٹیوں کو، علی البنین بیٹوں پہ، بنات بنت ان کی جمع ہے، اور بنین ابن ان کی جمع ہے، بنات بیٹیوں کو کہتے ہیں اور بنین بیٹوں کو۔ تو اللہ نے سوال کیا ان سے کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا اس اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو ترجیح دی ہے بیٹوں پہ، حالانکہ خود تو تم جو ہے اپنے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹیاں تو پسند ہی نہیں کرتے، ان کو تو تم مار دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے پھر جو ہے وہ بیٹیوں کو ترجیح دے گا، بیٹیوں کو پسند کرے گا؟ ولیعوذ باللہ، یعنی کہ کیسے ان کے جاہلانہ عقائد تھے اور کیسی جہلیت تھی ان کے اندر کہ اپنے لیے تو بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن اپنے رب کے لیے بیٹی پسند کرتے۔ فرمایا ما لکم، کیا ہو گیا تجھے، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی حجت ہے مبین واضح، فأتوا بکتابکم، پس لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ کتاب وہ لے آؤ جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ جو ہے وہ کوئی اولاد ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے۔
اگر کوئی ایسی کتاب تمہارے پاس ہے، کوئی آسمانی کتاب اگر ہے کوئی ایسی، تو تم لے کر کیوں نہیں آتے؟ تو مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے لاجک سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو، اولاد ثابت کرتے ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا آسمانی صحیفہ ہے، کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تحریر ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب نازل ہے، یا کوئی بھی ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہو اس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد ہے۔ ایسی کوئی دلیل تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ تم جھوٹ افترا جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ پہ اور بغیر دلیل کے بات کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات سے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا رشتہ جوڑ دیا، فرمایا وَجَعَلُوا، اور بنا دیا انہوں نے، بینہ، اس کے درمیان، وبین الجنتی، اور جنوں کے درمیان، نسبا، رشتہ داری، یعنی انہوں نے اس کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان کیا بنا دی؟ رشتہ داری بنا دی۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ جو جن ہیں وہ جانتے ہیں، أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ جو جن ہیں وہ کیا ہیں جی؟ وہ جن جانتے ہیں کہ یہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور جو جنات ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ نسبی تعلق جوڑ دیا تھا، اور ان کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو بڑے بڑے جو سردار جن ہیں وہ نعوذ باللہ ان جو فرشتے ہیں ان کی مائیں ہیں، حالانکہ جنات بھی جانتے ہیں کہ وہ جزا اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی نسبی تعلق ہوتا، کوئی اس طرح کی بات ہوتی، تو وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا ہے تو وہ اس میں کیوں پھر وہ حاضر کیے جانے والے ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کا اس طرح رد کیا اور فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ عما یصفون، ان باتوں سے کہ جو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بناتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں وہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے وہ اس طرح کا جاہلانہ اور مشرکانہ عقیدہ نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ عذاب میں پکڑے ہوئے آئیں گے، بلکہ وہ عذاب سے کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے۔ جی بارک اللہ فیکم، دوسرے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ، پس یقیناً تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ما انتم، نہیں ہو تم، علیہ، اس کے خلاف، بفاتنین، بہکانے والے، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے خلاف تم جو ہے وہ بہکانے والے بالکل نہیں ہوئی۔ الا من ہوا صال الجحیم، ہاں الا مگر، من ہوا جو وہ، صال جو داخل ہونے والا ہے، الجحیم جہنم میں۔ جہیم دیکھیں بڑھتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، مراد جہنم ہے، کہ تم اور جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو تم اس پہ یعنی بہکانے والے نہیں ہو، تم اس کے خلاف جو ہے بہکانے والے نہیں ہو۔ الا من ہوا صال الجحیم، ہاں جو بڑھتی ہوئی آگ میں جانے والا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ نہیں اے کفار و مشرکین، تم اور تمہارے معبود کسی کو اللہ تعالیٰ کے خلاف بہکا کر اور گمراہ نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جہنم میں جانے کا تہیہ کر رکھا ہو، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، تو وہ جہنمی ہو، اور اس کے مخلص بندوں کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص جو بندے ہیں جن کے اندر اخلاص ہے ان کا تم بالکل کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَنَحْنُ، اور ہم ہیں، لَصَافُونَ، ہم صف بستہ ہیں، یعنی یہ فرشتوں کا قول ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے صف بستہ ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَنَحْنُ، یقیناً ہم، المسبحون، ہم تسبیح کرنے والے۔ مسبحون، مسبحن کی جمع ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے یہ، تو مسبحون کسے کہتے ہیں؟ تسبیح کرنے والا، مسبحون اس کی جمع ہی نہیں، تسبیح کرنے والے۔ اسے جو اس سے پہلے گزرا صافون، صافون کی جمع ہے، یعنی صف کے اندر کھڑا ہونے والا، صف بنا کر کھڑا ہونے والا، تو صافون صف بنا کر کھڑے ہونے والے۔ تو یہ فرشتوں کا قول اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں
کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ کہ ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی اپنے رب کی. تو یہ جو قول ہے فرشتوں کا یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد یا اس کا پچھلی آیتوں سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ یہ تو صف بنا کے صف بستہ ہو کے تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. تو یہ رب کی بیٹیاں کہاں سے آ گئی؟ ان کا رب کے ساتھ جو ہے اس طرح کا کون سا تعلق ہو گیا؟ تو اس میں رد ہے مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِن كَانُوا یقیناً وہ تھے، لَيَقُولُونَ یقیناً کہا کرتے تھے، یعنی یہ کفار مکہ، لو کاش ان یہ کہ اندنا ہمارے پاس ہوتا، ذکراً نصیحت، من الاولین پہلو میں سے، کاش ہمارے پاس پہلو میں سے کوئی نصیحت ہوتی، لکننا یقیناً ہم ہوتے، عباد اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے، المخلصین مخلص. اس سے پہلے ایک آیت نمبر 164 رہ گئی، وما منا الا لہ مقام معلوم. جی، وما منا نہیں ہم میں سے کوئی بھی الا مگر لہو اس کے لیے ہے مقام ایک مقام، معلوم ایک مقرر. یعنی ہم جو فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کا قول اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں اور مشرکین پہ رد کر رہے ہیں کہ فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقرر ایک جگہ مقام ہے، مقام معلوم ہے جس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو تم جو عقیدہ رکھتے ہو ہمارے بارے میں تو یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے. تو مشرکین مکہ پہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ رد ہے. اب جو ہے کفار مکہ یہ تمنا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی نبی آ جائے، کوئی جو ہے ذکر یعنی نصیحت کوئی کتاب آ جائے جیسے پہلوں کے پاس آئی تھی، جیسے یہود و نصارہ، اسی طرح پچھلی جو اقوام جن کے پاس کتاب آئی، انبیاء آئے. اگر ہمارے پاس کتاب آ جائے، کوئی نبی آ جائے تو ہم تو اپنے رب کے، اپنے اللہ کے جو ہے وہ مخلص بندے بن جائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور ایمان نہیں لائے. تو اس کا تذکرہ ہے فَكَفَرُوا بِهِ فَكَفَرُوا پس انہوں نے کفر کیا، بِهِ اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس یہ عنقریب کیا ہو جائیں گے، یہ جان لیں گے، یہ عنقریب کیا ہوں گے، یہ جان لیں گے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو عنقریب جو ہے یہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ کہ جب ان پہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جب پکڑ آئے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا. آیت نمبر 171 رسولوں کے لیے وعدہ پورا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور غالب رہنے والے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً سبقت جو ہے پہلے طے ہو چکی ہے، کلمتنا ہماری بات، لعبادنا ہمارے بندوں کے لیے، المرسلین جو رسول ہیں، یعنی بلا شبہ یقیناً ہمارے جو بھیجے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے. وہ کیا بات طے ہو چکی ہے کہ انہم کہ یقیناً وہ یعنی یہ رسول، لہم یقیناً وہی، المنصورون مدد کیے ہوئے ہیں، مدد دی جائے گی جن کو، جو ہمارے رسول ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، ان کی ضرور مدد کی جانی ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنَّ اور بے شک یقیناً جُنْدَنَا ہمارا جو جند ہے، ہمارا جو لشکر ہے، لَهُمُ الْغَالِبُونَ وہی غالب آنے والے ہیں. ہمارا جو لشکر ہے یقیناً وہی غالب آنے والا ہے. تو اب دیکھیے جو پچھلی آیت میں کفار کو ان کے انکار کا نتیجہ جو ہے وہ بہت جلد دیکھ لینے کی دھمکی دی گئی تھی. تو اب ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی اس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ ہمارے جو بندے جنہیں ہم اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں، ہمارے لیے ہماری طرف سے ان کے لیے بات یہ وعدہ ہے اور یہ بات ان کے لیے طے ہو چکی ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی. اسی طرح جو بھی ان رسولوں کی پیروی کرے گا ان کی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوگی، مدد کی جائے گی.
جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے جو رسول ہیں، میرے جو بھیجے ہوئے ہیں، ہم ضرور جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنے والے ہیں، ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، بڑا قوی ہے، بڑی قوت والا ہے، عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست ہے۔ فتول عنہم حتی حین، اب کفار سے منہ پھیرنے کی تلقین ہے۔ فتول عنہم، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے منہ موڑ لیجئے۔ فتولا، فاپس، تولا فعل امر ہے، تولا یہ تولا سے فعل امر ہے یہ، عنہم ان سے، ان کفار سے، کب تک؟ حتی یہاں تک کہ ہین ایک وقت تک، ایک وقت تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کیا کر لیجئے، ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ منہ موڑ لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ کیا مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کچھ وقت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، منہ پھیر لیجئے اور ان کو دیکھتے رہیے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ مراد یہ ہے کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے کہ آپ کی مخالفت کی وجہ سے ان پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے، پس عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیسے کیسے عذاب آتے ہیں۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ مثلا جنگ بدر کے موقع پہ جو ان کو شکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابیاں عطا فرمائی فتح مکہ کے موقع پہ، اور اس کے علاوہ جو ہیں افبعذابنا یستعجلون، کیا فپس بعذابنا، ہمارے عذاب کو، یستعجلون وہ جلدی کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ یہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پہ بیان ہوا ہے کہ یستعجلونک بالعذاب، یہ تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے یہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو قیامت کا جو وقوع پذیر ہونا ہے، قیامت کا جو آنا ہے، اور جو بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے، تو مشرکین مکہ اس کا کیا کیا کرتے تھے؟ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اس عذاب کو جلدی لے کر آؤ، وہ کب آنے والا ہے وہ عذاب؟ تو اس طرح آ کے استہزاء اور تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا، پھر جب نزل اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ ان کے صحن میں، جب ان کے صحن میں وہ جب عذاب اترے گا نا تو کیا ہوگا؟ فَسَاءَ، تو پس بری ہوگی، صباح المنذرین، صباح یعنی صبح، المنذرین ڈرائے گئے لوگ، جب یہ جو عذاب ہے جب ان کے صحن میں اترے گا تو جو ڈرائے گئے لوگ ہیں ان کی صبح کیا ہوگی؟ بری ہوگی۔ مراد کیا ہے کہ وہ جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ صبح کے وقت ان پر نازل ہوگا اور ان کی جو صبح ہوگی انتہائی جو ہے وہ بری ہوگی۔ اور عرب جو لوگ تھے وہ عموماً صبح کے وقت دشمن پر حملہ کیا کرتے تھے، تو اس لیے جو خاص طور پر یہاں پہ صبح کا ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دشمن پر حملہ کیا کرتے تھے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، آپ ان سے اعراض کیجئے، حتی حین، کچھ وقت تک، وَأَبْصِرْ، اور ان کو دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ، پس ان قریب، یُبْصِرُونَ وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی کفار مکہ۔ تو یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو دیکھیے ایک وقت یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کر لیجیے، حتی حین، ایک وقت تک۔ تو ایک وقت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو آپ انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑے رکھیے اور اپنی طرف سے ان کو دعوت اور تبلیغ آپ کرتے جائیے اور انہیں دیکھتے جائیے، آپ انتظار کرتے جائیے کہ یہ کیسے اپنے انجام کو یہ پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر جو ہے وہ آئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان پاک ہے، ربی کا آپ کا رب، وہ آپ کا رب پاک ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رب کون ہے؟ رب العزتی، جو عزت کا رب ہے، جو عزت کا مالک ہے، عما یصفون یعنی آپ کا رب پاک ہے ان باتوں سے کہ جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں یہ کفار، یہ مشرکین مکہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں۔
تو آخر میں دیکھیے خلاصے کے طور پہ یہ بیان فرما دیا گیا کہ یعنی جو کفار مکہ تھے مختلف طرح طرح کے ان کی باتیں تھیں، طرح طرح کے ان کے کفری اقوال تھے، مشرکانہ عقیدے تھے، اور مخالف اسلام کے مخالف عقائد اور نظریات تھے ان کے، تو ان سب کا رد کر دیا گیا اور فرمایا کہ سبحان ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو رب ہے وہ بالکل پاک ہے، اور آپ کا رب کون ہے؟ رب العزت، جو عزت کا مالک ہے، اور آپ کا رب کن باتوں سے پاک ہے؟ اما ان باتوں سے کہ جو یصفون، جو وہ وصف بیان کرتے ہیں، یعنی جو باتیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے باتیں بناتے ہیں یا گڑتے ہیں یا کہتے ہیں یا بناتے ہیں، ان باتوں سے آپ کا رب پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام کے تمام رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور ساری کی ساری جو تعریف ہے وہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سورہ صاد جو ہے 28 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے۔ سورت کا نام پہلی آیت کی مناسبت سے ہی رکھا گیا ہے۔ موضوعات کیا ہیں اس سورت کے بنیادی مضامین میں؟ قرآن کی دعوت، توحید اور آخرت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت شامل ہے، کافروں کی ضد اور کافروں کا جو تکبر، اس پر سخت تنقید اور ہلاکت کی ان کو وعید دی گئی ہے۔ اسی طرح متفرق مختلف انبیاء کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ جی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلی آیت ہے صاد والقرآن ذی الذکر۔ تو صاد دیکھیے حروف مقطعات میں سے ہے کہ جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اور ان کا جو معنی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان کے معنی کو نہیں جانتا ان الفاظ کے۔ اللہ نے فرمایا والقرآن، اور قرآن کی قسم، ذی الذکر، جو ذکر والا ہے، جو نصیحت والا ہے، یعنی قرآن کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے کہ جو ذکر والا ہے، جو نصیحت والا ہے، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شان اور مرتبت والا، ذکر سے مراد شان اور مرتبت والا۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ الذین، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ تکبر میں ہیں، و شقاق، اور مخالفت میں ہیں۔ ان کے دماغوں میں کیا ہے؟ تکبر اور غرور ہے، اور ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مخالفت اور اناد بری ہوئی ہے۔ تو پھر ایسے جو کافر ہیں وہ کہاں سے اس قرآن سے جو نصیحت والا ہے، جو اتنی شان اور عظمت والا ہے اور بڑائی والا ہے، اس قرآن سے یہ کافر کیسے بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ سابقہ اقوام کی تباہی کا بیان، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کم کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن کئی قومیں، کئی زمانے کے لوگ ہم نے ان کو ہلاک دیا۔ دیکھیے اصل میں جو قرن ہے وہ ایک زمانے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو ایک زمانہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ 100 سال بنتے ہیں، تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ایک قرن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی زمانے کے لوگ، کئی قوموں کو یعنی کہ ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ فنا دو، تو انہوں نے پکارا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو وہ پکارنے لگے، کس کے لیے؟ مدد کے لیے۔ فنا دو، پس انہوں نے پکارا، نادا ینادی سے فی الماضی ہے یہ، اور حاسب یحاسب اس سے کمزور چپٹر ہے۔ فنا دو، پس انہوں نے پکارا، ولا حین مناس، اور فرمایا کہ اس وقت بچ نکلنے کا کوئی وقت ان کے پاس نہیں تھا۔ ولا تھا، اور نہ رہا تھا، ہینا وہ وقت، مناس کہتے ہیں خلاصی کو، چھٹکارے کو، یعنی اس ٹائم ان کے لیے کوئی خلاصی اور کوئی چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ جب رب کا عذاب آیا اور پھر وہ رب جو ہے وہ مدد کو پکارنے لگے۔ آیت نمبر 4، وَأَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، وَأَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا یعنی کفار نے، کس بات پہ؟ کہ ان یہ کہ جاء آیا، ہم ان کے پاس، منذرٌ ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، یعنی یہ کفار مکہ یہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کافروں نے کیا کہا؟ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، ھذا یہ ساحر جادوگر ہے، کذاب بہت جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی تعجب تو تب ہوتا کہ جب یہ رسول فرشتے کی صورت میں آتا، یا کوئی اجمی ہوتا کہ اس کی بات ہی سمجھ نہ آتی، تو تب تعجب کی بات ہوتی۔ جب یہ رسول تم ہی میں سے آئے ہیں تو، اور جن کے بارے میں تم خود جو اقرار کرتے کہ وہ صادق اور امین ہیں، تو پھر کون سی تعجب کی بات ہے؟ پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدہ، یہ کفار کی بات ہی نقل ہو رہی ہے۔ کیا جعل، اس نے کر دیا، الالہۃ سارے کے سارے آلہہ کو، سارے کے سارے معبودوں کو، الہا واحدہ ایک ہی الہ، یعنی کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جس نے سارے کے سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک ہی معبود کی وہ دعوت دے رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے۔
تو یہ ان کا جو کلام ہے وہ نقل ہو رہا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، کفار کیا کہتے تھے؟ ان ھذا، بے شک یہ، لشیء یقیناً ایک شے ہے، ایک چیز ہے، عجاب بہت ہی عجیب بات ہے یہ یعنی ان کفار کو جو عقیدہ توحید تھا ان کو بڑا عجیب لگتا تھا۔ حالانکہ تعجب کی بات اور عجیب چیز تو شرک ہے، کہ شرک کی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی آسمانی صحیفہ نازل کیا کہ جس میں جو ہے وہ شرک کی کوئی دلیل ملتی ہو۔ تعجب کی بات، تعجب تو شرک پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسے خلاف فطرت لوگ تھے کہ جو توحید پر تعجب کرتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے کے سارے آلیہ معبودوں کو ایک ہی معبود بنا لیا ہے، ایک ہی معبود کی بات کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، اور یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ تو عجاب دیکھیے، عجاب کا مطلب ہے کہ چیز کا بہت عجیب ہونا، مبالغہ ہے اس میں۔ اب جو ہے وہ سرداروں کے مختلف اعتراضات اور ان کی تکذیب کا بیان ہے کہ جو کافروں کے جو سردار تھے اس وقت، انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا وانطلق الملأ، وانطلق الملأ، اور چل کھڑے ہوئے الملأ، سردار، جو بڑے لوگ تھے، سردار تھے ان میں کفار کے، منہم، ان میں سے، یعنی ان کے، کیا کہتے ہیں؟ ان یہ کہ امشو، چلو، وصبروا، اور صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پہ۔ یعنی کفار جو تھے، ان کے جو سردار تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ چلے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، ان ھذا یقیناً یہ، لشیء ایک ایسی بات ہے، یراد کہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک طے شدہ بات ہے، کوئی جس کی ایک منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یعنی اس میں تو جو ہے وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ اس کا تو یہ جو دعوت دے رہا ہے اس کا تو مقصد یہ ہے کہ سرداری حاصل کر لے، سیادت حاصل کر لے، قیادت حاصل کر لے، ہم پر حاکم بن جائے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے بہذا، اس بات کو، یعنی یہ بات جو توحید کی دعوت ہے، ہم نے اس کے بارے میں تو کوئی نہیں سنا، فی الملۃ الاخرہ، آخری ملت میں۔ تو آخری ملت سے مراد کیا ہے؟ زمانہ قریب کا جو دین ہے، یا تو قریش کا ہے یا نصارہ کا۔ یعنی یہ کفار کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس توحید کی دعوت کے بارے میں تو ہم نے جو آخری جو دین ہے، تو آخری جو دین ہے اس سے وہ کیا مراد لیتے تھے؟ مفسرین نے لکھا یا تو وہ زمانے قریب کا دین، یعنی اپنا کفار مکہ کا، کفار قریش کا دین مراد لیتے تھے کہ اس میں تو ایسی کوئی توحید والی بات نہیں ہے کہ ایک ہی خدا ہے یا ایک ہی معبود کی عبادت کرو۔ اسی طرح یا مراد وہ لیتے تھے کہ عیسائیوں کا دین جو سب سے آخری تھا، نصارہ کا، تو کہتے تھے کہ ان میں بھی 3 معبودوں کا تصور ہے، ایک معبود کا تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ انکار کرتے تھے اور ہٹ درمی اختیار کرتے تھے، عناد تھا ان کا، اور مختلف طرح کے عجیب اعتراضات جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، اختلاق جو ہے وہ گڑی ہوئی بات، کہتے تھے یہ بنائی ہوئی بات ہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس طرح وہ انکار کرتے تھے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا انزل، نازل کیا گیا ہے، علیہ، اس پہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، الذکر، ذکر، یعنی یہ قرآن، من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ہم جو ہے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، ہم پہ یہ نازل نہیں ہوا تو اس پہ کیسے نازل ہو گیا؟ تو یہ ان کا حسد کا بیان ہے، حسد کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بل ہم فی شک، فرمایا بلکہ وہ تو شک میں ہیں، من ذکری، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے جو میں نے نازل کی ہے، بل، بلکہ، لما یذوقوا، ابھی تک نہیں انہوں نے چکھا، عذاب، میرے عذاب کو، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کو چکھا ہی نہیں۔ اگر وہ میرے عذاب کو چکھ لیتے، میرا عذاب ان پہ آ جاتا، تو کبھی بھی وہ ایسی بات نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور جواب دی ان کو کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ یہ جسے چاہیں عطا فرما دے، جسے چاہیں روک دیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہی خزانے ہیں رحمت کے اور برکت کے اور اسی طرح نعمتوں کے، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز دیتا ہے۔
نبوت عطا فرما دیتا ہے، رسالت عطا فرماتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ تو ایک وہبی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ام کیا عندہم ان کے پاس ہیں، کیا انہی کے پاس ہیں خزائن رحمت ربی کا، خزائن و خزانے رحمت ربی کا، آپ کی رب کی رحمت کے، کیا انہی کے پاس ہیں آپ کے رب کی رحمت کے خزانے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ تو وہ اللہ کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ العزیز، جو سب پہ غالب ہے، الوہاب، بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام یا لہم انہی کے لیے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی عطا و رحمت کے خزانے اور زمین و آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ ان کے لیے ہے کہ یہ جسے چاہیں عطا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا فل یرتقو، تو چاہیے کہ وہ چڑھیں، فی الاسباب، فل یرتقو، پس تو چاہیے کہ وہ چڑھیں آسمان پر، فی الاسباب، رسیوں کے ذریعے، پس چاہیے فل یرتقو، ارتقاء، اسی سے ہم اردو میں بھی لفظ ارتقاء استعمال کرتے ہیں، جو ہے اسی سے ایک لفظ ترقی بھی ہے اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ عربی سے ہی آیا ہے، فل یرتقو، ارتقاء، لفظ ارتقاء اسی سے، اور اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں ترقی، یعنی اوپر، یعنی بڑھنا، بڑھوتری۔ تو پس فل یرتقو، لام جو امر کا ہے، فل یرتقو، چاہیے کہ وہ چڑھیں، چاہیے کہ وہ چڑھیں آسمان پہ، فی الاسباب، کس کے ذریعے؟ رسیوں کے ذریعے۔ مراد کیا ہے کہ آسمان پہ چڑھ جائیں اور پھر وہی کو پھر روک لیں، یا وہی کو بند کر دیں، یا جسے چاہیں آسمان پہ جائیں اور پھر آسمان و زمین کا جو ہے نظام اپنی مرضی سے چلا کر دیکھیں، پھر جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں۔ اگر یہ اتنی یہ باتیں کرتے ہیں اور اس طرح یہ کہتے ہیں اور یہ حسد کرتے ہیں، اگر ان میں اتنی طاقت ہے تو یہ آسمان پہ جائیں اور زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو لشکر ہے، کفار کا جو لشکر ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک حقیر سا لشکر ہے، جیسے دوسرے باطل جو لشکر ہیں، تو ان کا یہ لشکر بھی کیا ہے؟ یہ شکست کھانے والا ہے۔ تو بدر میں ان کو شکست ہوئی، پھر فتح مکہ کے موقع پہ ان کو شکست ہوئی اور وہ کچھ نہ کر پائے، اور ان کو معاف کر دیا گیا، معافی کے طلبگار بن گئے۔ تو فرمایا جندم ما، یہ ایک حقیر سا ایک جند ہے۔ جند کسے کہتے ہیں؟ لشکر کو کہتے ہیں۔ جندم ما، یہ ایک حقیر سا ایک لشکر ہے، ہنالک، اس جگہ، محزوم، جو ہزیمت کھانے والے، نہیں شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب، لشکروں میں سے۔ احزاب حزبون کی جمع ہے، تو احزاب لشکر، زیادہ لشکر، اور جند ایک لشکر، جند کی جمع جنود آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ، حالانکہ یہ تو ایک حقیر سا لشکر ہے ان لشکروں میں سے کہ جو شکست کھانے والے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد ہے اس کا وعدہ ہے، کفار کی شکست کا وعدہ ہے۔ اسی طرح کفار کا جو لشکر ہے وہ باطل کے لشکروں میں سے ایک حقیر سا جو لشکر ہے، اس لیے ان کے اس لشکر سے کسی بھی طرح کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، کذبت، تکذیب کی، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، فرعون نے بھی تکذیب کی۔ اور وہ فرعون کیا تھا کہ فرمایا ذو الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ تو مراد کیا ہے کہ میخوں والا تھا؟ مراد یہ ہے کہ اس کا ایک جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسا ظالم تھا کہ جب کسی پہ ظلم کرتا تھا تو اس کے ہاتھ، پاؤں اور سر میں جو میخیں گاڑ دیتا تھا۔ یا مراد اس کی یہ ہے کہ وہ اس کی جو قوت اور اس کی جو سلطنت تھی، حکومت جو تھی، وہ میخوں کی طرح، جیسے میخیں مضبوطی سے گاڑی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح وہ مضبوط تھی۔ پھر وثمود، اور سمود، انہوں نے بھی تکذیب کی، وہ قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی تکذیب کی، وہ اصحاب الایکہ، اور جو ایکہ والے ہیں، ایکہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ تو جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے انہوں نے بھی کیا کی؟
تکذیب کی. فرمایا اولئک الاحزاب، یہ تھے جو ہے وہ لشکر، یہ تھے لشکر. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کل، نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، الا مگر، کذب اس نے تکذیب کی، الرسل رسولوں کی، یعنی سب نے رسولوں کی تکذیب کی. فحق کا، پس جو ہے واقعہ ہو گیا، عقاب میرا عذاب. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے تکذیب نہ کی ہو، انہوں نے تکذیب کی. جب بھی قوم تکذیب کرتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ واقع ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ جاتا تھا. وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ. پھر اللہ نے فرمایا کفار مکہ کے بارے میں کہ وَمَا يَنظُرُ، یہ نہیں انتظار کرتے، هَؤُلَاءِ یہ لوگ، إِلَّا مگر صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک سخت چیخ کا. یہ تو صرف ایک سخت چیز، ایک سخت جو چیخ ہے، کیا اس کے منتظر ہیں یہ کفار مکہ؟ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ سور ہے، جو سور میں پھونکا جائے گا قیامت کے دن، تو وہ ایک چیخ ہوگی کہ اس کے بعد جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی، اور ان کو جو ہے ذرا برابر جو ہے وقت نہیں ملے گا. فرمایا ما لہا من فواق، کہ جس میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا، جس میں کوئی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوگا. مراد کیا ہے کہ سور پھونکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہ ملے گا، سور پھونکنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ بھی ان کو نہیں ملے گا کہ قیامت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ برپا ہو جائے گی. اور نہ ہی وہ جو ہے کسی کو وصیت کر سکیں گے، نہ ہی وہ توبہ کر سکیں گے. السلام علیکم سر، آپ کا مائک آف ہو گیا ہے. سر آپ کا مائک آف ہے. اوکے اوکے. جی بارک اللہ فیکم، معذرت، یہ غلطی سے مائک آف ہو گیا، پتہ نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے آیت نمبر 15 ہے، وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے منتظر مگر ایک چیخ کے. صیحہ چیخ کو کہتے ہیں، واحدتاً ایک. تو صیحةً واحدتاً سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا جو سور میں قیامت کے دن جو ہے سور جب پھونکا جائے گا، جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، تو وہ جو سور پھونکا جانا ہے وہ مراد ہے یہاں پہ صیحةً واحدتاً، کہ یہ تو ایک سور جو پھونکا جانے والا ہے صرف اس کے منتظر ہیں. ما لہا من فواق، کہ جس میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا، جس میں وقفہ بھی بالکل نہیں ہوگا. مراد کیا ہے کہ جب سور پھونکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا، تھوڑا سا وقفہ بھی ان کو نہیں ملے گا، تو پھر کیا ہو جائے گی؟ قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. تو اصل میں جو فواق ہے وہ ایک وقفہ ہے، ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے. فواق کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ جو ہے دودھ دھویا جاتا ہے بکری کا یا گائے کا یا اونٹنی کا، پھر جب دوسری دفعہ اس کا دودھ جب دھویا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو یہ جو درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فواق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں، یہ اس کے انتظار میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیخ کے کیا انتظار میں ہیں یہ؟ کہ جب وہ چیخ، یعنی جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس کے بعد اتنا وقفہ بھی ان کو نہیں دیا جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، کہ جتنا وقفہ 2 دفعہ اونٹنی یا گائے کو دھونے میں ہوتا ہے، اس کا دودھ دھونے میں ہوتا ہے. وقالوا، انہوں نے کہا، آیت نمبر 16، ربنا ہمارے رب، اجل لنا، جلدی دے، لنا ہمیں، کتنا ہمارا حصہ. اب کفار کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے. تو کت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کتنا ہمارا حصہ، تو کت سے مراد اعمال نامہ ہے. تو یہ بھی وہی ہے جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا مضمون کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ یہ عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں. تو یہ بطور استہزاء کے، بطور تکذیب کے اور مذاق کے کہا کرتے تھے، کیونکہ قیامت کو ناممکن سمجھتے تھے. تو کہتے تھے کہ ہمارے اعمال نامے کے مطابق جو بھی ہماری سزا بنتی ہے نا، اچھی ہے یا بری، دنیا میں ہی ہمیں دے دی جائے. یوم حساب قیامت سے پہلے پہلے ہی جو ہے ہمارا معاملہ جو ہے وہ تمام کر دیا جائے، ہمیں ہماری سزا دے دی جائے.
وہ جو سزا ہے وہ عذاب ہم پہ کیوں نہیں آتا، ہمارا معاملہ جو قیامت تک کیوں ٹالتا ہے، کیوں ٹالا جا رہا ہے، تو وہ جو سزا ہماری بنتی ہے ہمیں دنیا کے اندر ہی دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسلی دی اور کہا کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد، اصبر صبر کیجیے، علی ما یقولون اس بات پر کہ جو یہ کہتے ہیں، واذکر اور یاد کیجیے، عبدنا ہمارے بندے کو، داود کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجیے، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داود کو یاد کیجیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ وہ کیسے تھے؟ فرمایا ذل ایدی، وہ کیا تھے؟ بڑی قوت والے تھے، بڑی قوت والے تھے، یعنی جسمانی قوت بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی تھی، علم، فضل اور عبادت، اسی طرح روحانی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ انہ یقیناً وہ اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ ان بے شک ہم نے سخرنا الجبال، ہم نے جو ہے وہ پہاڑوں کو ہم نے مسخر کیا ہوا تھا، الجبال پہاڑوں کو، معه اس کے لیے، یسبحنا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تسبیح کرتے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کو، والاشراق اور صبح۔ تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے تابع کیا ہوا تھا، مسخر کیا ہوا تھا کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ اسی طرح پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے، جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو جو پرندے تھے وہ رک جاتے تھے اور ان کے ساتھ وہ تسبیح کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ جی اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں، صفحہ 453، اس میں جو آیات ہیں وہ 19 سے لے کر 27 تک ہیں۔ فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، وَالطَّيْرَ اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، یعنی داؤد علیہ السلام کے، محشورتاً جب کہ وہ گٹھے کیے ہوئے، جب جمع ہوتے تھے ان کے لیے، جمع ہو جاتے تھے، جب ان کی تلاوت سنتے تھے، جب داؤد علیہ السلام کی تسبیح کو سنتے تھے تو گٹھے ہو جاتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ کل سارے کے سارے لہو اس کے لیے، اواب جو ہے وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی سارے کے سارے ان کے لیے کیا تھے؟ تابع تھے۔ تو داؤد علیہ السلام پر کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے فضل کا ذکر ہے، پرندے ان کے تابع، اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہی کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلے کا اختیار دیا۔ فرمایا وَشَدَدْنَا اور ہم نے مضبوط کر دی، لہو وَشَدَدْنَا اور ہم نے مضبوط کر دی تھی، ملکہو اس کی ملک، اس کی بادشاہت، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، یعنی ان کی بادشاہت کو ہم نے مضبوط کر دیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے عطا کی تھی، ہو اس کو، یعنی داؤد علیہ السلام کو، کیا عطا کی تھی ہم نے ان کو؟ الحکمت، حکمت، ان کو ہم نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ وہ فصل الخطاب اور فیصلہ کن جو ہے وہ ہم نے ان کو گفتگو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کیے گئے جو فضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فیصلہ کن جو گفتگو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو حکمت ہے، تو حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد اس کے کئی مفہوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی، اسی طرح معاملات کا اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم عطا فرمایا، اور فصل خطاب بات کا فیصلہ اور گفتگو کے اندر جو بہترین جو بات ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ مقدمہ سن کر صحیح اور واضح دو ٹوک فیصلہ کرنا، یعنی انسان کسی کا مقدمہ سنتا ہے اور پھر جو ہے وہ واضح اور دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے، تو یہ مراد ہے جی فصل الخطاب سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون یہاں پہ ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا آئی آپ کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاس آئی، نبا کسے کہتے ہیں؟ خبر کو، الخصمی جھگڑنے والوں کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی؟ اذ تصوروا جب انہوں نے جو ہے وہ دیوار کو پھاندا، جب وہ دیوار پھاند کر وہ جو ہے وہ اندر آ گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو عبادت خانہ تھا وہ اس میں آ گئے۔ اذ تصوروا المحراب جب وہ دیوار پھاند کر وہ محراب میں آ گئے،
محراب سے مراد کیا ہے؟ عبادت خانہ، وہ کمرہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ دو جھگڑنے والے تھے، تو یہ ان کا جو محراب تھا یعنی عبادت خانہ تھا، اس کا جو پچھلا جو حصہ تھا عقب والی سائڈ، وہاں سے وہ دیوار کو پھلانگ کر وہ اندر آ گئے تھے، اور جو دروازے والی جو طرف تھی، جو سائڈ تھی، اس سے وہ نہیں اندر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پہ، ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام ان سے ڈر گئے، فزع گھبرا جانا، گھبرا گئے، منہم ان سے، یعنی بتقاضائے بشریت، انسان کی جبلت ہے، طبیعت ہے کہ اچانک ایسے کوئی آئے تو فطری طور پہ انسان جو ہے تھوڑا خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ قال، انہوں نے کہا، یعنی ان دونوں جھگڑنے والوں نے، لا تخاف، اے داؤد آپ مت ڈریے۔ تو داؤد علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے اور اسی طرح وقت کے بادشاہ بھی تھے، تو اس طرح ان کے کمرے میں وہ آ گئے، تو دونوں کیا کہنے لگے، خصمانی، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، بغا بازونا، ظلم کیے ہمارے بعض نے، علی بعض، ان بعض پہ نہیں، ہمارے ایک نے دوسرے پر ظلم کر دیے، فحکم، پس آپ فیصلہ کر دیجئے۔ حکم یحکم سے مراد ہوتا ہے فیصلہ کرنا، حکم سے مراد ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ فحکم، فیصلہ کر دیجئے، بیننا، ہمارے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور نا انصافی نہ کیجیے، وہدینا، اور رہنمائی کیجیے ہماری، الی سواء الصراط، الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف۔ دیکھیے ایک نبی اور بادشاہ وقت، اور پھر ان کے آنے کا طریقہ کہ کیسے وہ دیوار کو پھاند کر آئے، اور پھر آتے ساتھ ہی کیا انہوں نے کہا جی کہ فحکم بیننا بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کریں، یعنی نبی کو کہہ رہے ہیں، وقت کے نبی، وقت کے بادشاہ، اور پھر ساتھ کہہ رہے کہ بھئی نا انصافی بھی نہ کرو ہمارے ساتھ۔ تو کیسی باتیں دیکھیے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دیکھیے جو صبر ہے، جو تحمل ہے، وہ بیان سے باہر ہے کہ کیسے انہوں نے صبر اور تحمل سے کام لیا، اور ان کو کچھ بھی آگے سے نہیں کہا، حالانکہ اگر عام دنیاوی بادشاہ ہوتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، لیکن ان کا صبر، ان کا تحمل دیکھیے، اور ان کے عظیم اخلاق جو نبیوں کے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اس میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگ انبیاء کو اس طرح اذیت دیتے تھے، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، تو آپ بھی صبر سے کام لیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وحدینا الی سواء الصراط، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر دیجیے۔ اب وہ ان میں سے ایک کیا کہتا ہے، ان ھذا اخی، ان یقیناً، ھذا، یہ، اخی میرا بھائی ہے، یہ میرا ایک بھائی ہے۔ تو بھائی سے مراد یہاں پہ لازمی نہیں اس کا سگا بھائی ہو، دینی بھائی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کیا کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، 99 ہیں، نعجتن، دمبیاں، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی، اور میرے لیے ہے، نعجتن، دمبی، واحدتن، ایک، میری ایک ہی دمبی ہے۔ فقال، اب یہ کیا کہتا ہے جی، اکفل، سپرد کر دے، نی، میرے، ہاں، اس کو، اس دمبی کو۔ تو دیکھیے کتنے لفظ ہیں، اکفل نی ہا میں 3، اکفل، سپرد کر، نی، میرے، یعنی میرے سپرد کر دے، ہاں، اس دمبی کو، یعنی اس دمبی کو بھی مجھے دے دے، میرے سپرد کر دے، یعنی خود 99 پاس ہیں، اور یہ جو ایک میری ہے، جو اکیلی میرے پاس ہے، جس کا میں مالک ہوں، کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دو۔ اور ساتھ کیا ہے جی، وعزنی، اور سختی بھی کی اس نے مجھ پہ، فی الخطابی، بات کرنے میں، بات کرنے میں بھی جو ہے نا مجھ پہ سختی کرتا ہے، بات میں بھی جو ہے مجھے باتوں میں بھی دبا لیتا ہے۔ قال، اب داؤد علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال، داؤد علیہ السلام نے کہا، لقد ظلمک، یقیناً اس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے، بسؤالی، سوال کر کے، نعجتی کا، تیری دمبی کا، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں میں، تاکہ وہ اس دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لے، یعنی اس طرح یہ جو تمہیں کہہ رہے کہ بھئی ایک دمبی بھی جو تمہارے پاس ہے، خود 99 ہیں، اور ایک یہ بھی مجھے دے دو، تو اس طرح یہ جو اس نے تم سے سوال کیا ہے، تم سے مطالبہ کیا ہے، تو یہ اس نے تم پہ کیا کیا، ظلم کیا ہے۔ اور ساتھ داؤد علیہ السلام ایک حقیقت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، وَإِنَّ، اور یقیناً، كَثِيرًا، جو کثیر، زیادہ ہیں، من الخلطاء، خلطاء سے مراد کیا ہیں، شریک، جو شریک ہوتے ہیں، مثلا کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
کسی چیز میں جو شرکت والے جو معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے شریک ہوتے ہیں کسی ایسی چیز میں، فرمایا کہ یہ جو خلطاء ہوتے ہیں نا، یہ جو شرکاء ہوتے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں، لیبغی یقیناً ظلم کرتے ہیں بعضهم ان کے بعض علی بعض بعض پہ، یہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ ظلم کرتے رہتے ہیں، ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں یہ ظلم کرتے ہیں شراکت داری میں، جب یہ شراکت داری کا کوئی معاملہ ان کا ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں داؤد علیہ السلام نے استثناء کیا، کہا ہاں جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ مستثنیٰ ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہوں، ایسا معاملہ کر رہے ہوں کہ جو شرکت پر مبنی ہو، کہ جس میں وہ دوسروں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے وہ ظلم نہیں کرتے، وہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر و تقویٰ ہوتا ہے، تو وہ ظلم سے بچتے ہیں۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ لوگ تھوڑے ہیں، یہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو ظلم نہیں کرتے، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو ایسے لوگ تھوڑے ہیں، کیونکہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے پھر اور اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وجہ سے یہ ظلم نہیں کرتے۔ وَظَنَّ داؤد، ظن کا مطلب ہے یہاں پہ یقین کے معنی، ویسے ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، وَظَنَّ، اور یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے، انما، کہ بس بات اتنی ہے کہ فتنّاہ، ہم نے اس کی آزمائش کی، فاستغفر، پس انہوں نے استغفار کیا، رب اپنے رب سے، وخر، اور وہ گر گئے، راکعاً، رکوع کرتے ہوئے، واناب، اور انہوں نے رجوع کیا۔ اور داؤد علیہ السلام نے یہ یقین کر لیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہی ہے، ہم نے ان کی آزمائش ہی کی ہے۔ فاستغفر ربہ، پس انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے، وخر، اور وہ گر گئے، راکعاً سے مراد یہاں پہ ساجد، یعنی سجدہ کرتے ہوئے، واناب، اور انہوں نے رب کی طرف کیا کیا، رجوع کیا۔ تو اب وہ کیا چیز تھی کہ جس پہ داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میری تو آزمائش ہوئی ہے، مجھے تو آزمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ پھر انہوں نے اپنی اس غلطی پہ، جس کو وہ غلطی سمجھ رہے تھے، انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور بخشش طلب کی، اور پھر وہ سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ تو دیکھیے قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کے بارے میں جو ہے داؤد علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میری تو آزمائش ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا، معافی مانگی، پھر وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کیا۔ تو قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا ہیں، خاموش ہیں۔ البتہ بعض جو ہے واقعات ایسے ہیں جو اسرائیلی جو روایات ہیں ان میں آتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں نہ ہم ان کی جو ہے تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے جو چیز ہے، جو اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ کیا ہے، وہ برحق ہے۔ اور اس کی کئی توجیحات مفسرین نے بیان کی ہیں، مثلاً بعض نے کہا ہے کہ وہ جو لوگ اس طرح آئے تھے اور بظاہر تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کو، جو جھگڑنے والے تھے، جن کا آپس میں ایک دوسرے سے مخاصمہ تھا، ایک دوسرے سے جھگڑا تھا دھمبیوں کے بارے میں، وہ ایک دوسرے کے شریک تھے، تو وہ بڑے ایک غلط طریقے سے وہ آئے تھے، دیوار کو پھلانگ کے وہ آئے، اور اس طرح جو بادشاہ وقت کے نبی ان کے گھر اس طرح وہ آگے تھے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا اور انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن دل کے اندر انہوں نے ایک انقباض اور ایک ان کو تھوڑا سا جو برا محسوس ہوا تھا۔ تو بعض نے کہا کہ یہ وہ چیز تھی کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے دل کے اندر۔ تو اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جو بعض مفسرین نے جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ فغفرنا له ذلك، اللہ نے فرمایا فغفرنا، پس ہم نے بخش دیا، لہو اس کو، ذالک، یہ یعنی یہ چیز ہم نے ان کو بخش دی، ان کو معاف کر دیا، ان کی بخشش کر دی۔ وَإِنَّ لَهُ، اور یقیناً اس کے لیے یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے، عندنا، ہمارے ہاں، لزلفا، یقیناً قربت ہے، یعنی ایک قریب کا جو ہے بڑا قرب ہے، قریب کا مقام ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ یعنی جنت۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا فی الارض، زمین میں۔ تو داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نصیحتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، پہلی نصیحت کیا ہے، فحکم بین الناس بالحق، فحکم، پس جو ہے فیصلہ کیجئے
بین الناسی لوگوں کے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تتبع الہویٰ اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، اپنی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، فیضلک پس وہ جو خواہش ہے جو ہوا ہے وہ آپ کو گمراہ کر دے گی عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ اے داؤد آپ خواہشات نفسانی کی پیروی مت کیجئے کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بیما سبب اس کے کہ جو نسو وہ بھولے ہوئے ہیں، یوم الحساب حساب کے دن کو، قیامت کے دن کو جس دن حساب ہونے والا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ نے زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو کوئی بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ظالموں کا، ان کافروں کا گمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ فضول پیدا ہوا ہے، ہم ایسے ہی آئے ہیں، ہم دنیا کے اندر عیاشی کرنے آئے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، عیاشی کرو اور چلے جاؤ۔ فویل للذین کفروا من النار، فویل پس بڑی وائل ہے، بڑی جو ہے وہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، من النار آگ کی صورت میں، آگ کی صورت میں ان کافروں کے لیے بڑی ہی جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ اگلا صفحہ ہے آیت نمبر 28، ام نجعل، ام سے مراد یہاں پہ کیا ہے، یا کیا بھی اس کا معنی ہے، ام کیا نجعل ہم کر دیں، الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، کل مفسدین مفسدین کی طرف، فساد کرنے والوں کی طرف، فی الارض زمین میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کیا ہم کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ام یا نجعل ہم کر دیں گے المتقین متقیوں کو کالفجار بدکاروں کی طرح، یعنی نہیں، یہ برابر آپس میں نہیں ہو سکتے، ہم ان کو کبھی بھی برابر نہیں کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لا یستوی اصحاب الجنت، اس طرح مفہوم کی آیت ہے سورہ الحشر میں، فرمایا کہ جو جنت والے ہیں اصحاب الجنہ اور اصحاب النار آگ والے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اصحاب الجنتی ہم الفائزون، کہ جو جنتی ہیں، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف کی، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ کتاب، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ یہ اس کی آیتوں پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں اور عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، الیک آپ کی طرف، مبارکن بڑی برکت والی ہے، لیدبروا تاکہ وہ تدبر کریں، آیاتی اس کی آیتوں پہ، ولیتذکر اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقلوں والے، اولو ہوتا ہے والے، الالباب لب ان کی جمع ہے، لب عقل کو کہتے ہیں، الالباب عقلیں، تو عقلوں والے، اہل عقل و دانش تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ ہم اس پہ تدبر کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ جب ہم قرآن پہ غور و فکر کریں گے تو ہم نصیحت حاصل کریں گے اور عمل کریں گے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام عطا کیے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ فرمایا اور وَهَبْنَا ہم نے دیا یا عطا کیا لداود داؤد علیہ السلام کو، سلیمان ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے، نعم العبد بڑے ہی اچھے بندے تھے، انہو یقیناً وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اوابن بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے، اذ جب عرض پیش کیے گئے علیہ ان پر بالعشی شام کے وقت، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو شام کے وقت جو ہے نا گھوڑے پیش کیے گئے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ شام کا وقت تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اصیل اور بہترین اور عمدہ اور تیز رو گھوڑے، تیز رفتار والے جو گھوڑے ہیں نا، وہ ان کے سامنے شام کو پیش کیے جاتے ہیں، جو جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ جو خیر ہے، یہ جو مال ہے، مال کی جو محبت ہے، اس کو جو میں نے محبوب رکھا ہوا ہے، یہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہوتی ہے، ان جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کی
دوڑ لگوائی جاتی ہے، ان کا مقابلہ کروایا جاتا ہے، تو یہاں تک کہ وہ پردے کے پیچھے کیا وہ چھپ جاتے ہیں، نگاہ سے پردے میں چھپ جاتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان گھوڑوں کو واپس لایا جائے، اور جب ان کو واپس لایا جاتا ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی جو پنڈلیاں ہیں اور ان کی جو گردنیں ہیں ان پر وہ ہاتھ پھیرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اذ جب عرض پیش کیے گئے علیہ اس پر، یعنی سلیمان علیہ السلام پر، بالعشی شام کے وقت، الصافنات اصیل عمدہ گھوڑے، صافنات صافن یا صافنتون کی جمع ہے، یعنی اعلیٰ نسل کے عمدہ گھوڑے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوتے تھے اور چوتھی ٹانگ کا صرف کھر کا جو کنارہ ہے وہ زمین پر ان کے لگتا تھا، یعنی اتنے جو ہے عمدہ اور اصیل گھوڑے تھے۔ الجیاد، جیاد جواد ان کی جمع ہے، مطلب تیز رفتار، رفتار میں وہ تیز ہوتے، جب وہ بھاگتے تو بہت تیز رفتار ہوتے، جب وہ کھڑے ہوتے تو اتنے اصیل اور اتنے عمدہ ہوتے۔ فقال پس کہا نہیں سلیمان علیہ السلام نے، انی بے شک میں نے، احببت میں نے محبوب رکھا، حب الخیری مال کی محبت کو۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کا ایک معنی مال ہوتا ہے، تو حب الخیری مال کی محبت کو میں نے جو ہے محبوب رکھا ہے، ان ذکر ربی، ان یہاں سببیہ ہے کہ اپنے رب کی یاد، یہ جو ہے سبب ہے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، اپنے رب کی یاد کی خاطر، اپنے رب کے ذکر کی خاطر میں نے مال کی محبت کو محبوب رکھا ہے، حتی یہاں تک کہ توارت وہ چھپ گئے، بالحجاب پردے میں۔ تو سلمان علیہ السلام کے حکم پہ ان گھوڑوں کی دوڑ لگوائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ نگاہ سے دور چلے جاتے ہیں، کہ پردے میں وہ چھپ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں سلمان علیہ السلام، ردوہا، ردو لوٹاؤ، ہا ان کو، ان گھوڑوں کو، علیہ مجھ پر، ان کو واپس لے کر آؤ، میرے پاس واپس لاؤ۔ فتافی کا مسن، فتافی کا مسن، پھر وہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے لگے، بسو کی پنڈلیوں پر، ولعنا کی اور گردنوں پر، کن کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ؟ گھوڑوں کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنہ ہم نے آزمایا، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ان کی آزمائش کی، وہ القینا اور ہم نے ڈال دیا، علی کرسی ان کی کرسی پہ، جسدن ایک بچہ، ایک جو ہے وہ جسد، ایک ہم نے جسم ان کی کرسی پر ڈال دیا، ثم اناب پھر انہوں نے رجوع کیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ رجوع کیا۔ تو سلمان علیہ السلام کی ایک آزمائش ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اور سلمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے معافی اور بادشاہت کی دعا، اور یہ آزمائش کیا ہے اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ قسم کا یہ تہیہ کیا کہ وہ جو ہے رات کو اپنی ساری جو بیویاں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کریں گے، اور ان سب میں سے ایک ایک جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا، اور وہ جو بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو کہتے کہ یہ ان کی خطا تھی، یہ ان کی جو ہے ایک غیر مناسب چیز تھی، تو جس پہ ان کی آزمائش ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ایک ہی بچہ پیدا ہوا، ایک بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی ایسا بچہ تھا کہ جو کامل الخلقت نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک جو پہلو تھا وہ ساقط تھا۔ تو یہ مراد ہے کہ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا، ہم نے ان کی جو کرسی ہے اس پہ ایک جسد، ایک جسم کو ہم نے جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو ثم اناب پھر انہوں نے اناب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، قال کہا ربی اے میرے رب، اغفر بخش دے لی مجھے، وہب اور عطا کر لی مجھے، ملکن ایسی بادشاہت، لا ینبغی جو لائق نہ ہو، لأحد کسی بھی احد ایک کو، من بعدی میرے بعد۔ تو سلمان علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، انکا یقیناً اے اللہ تو، انت تو ہی ہے، الوہاب سب کچھ عطا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر کسی کو نہیں ملی، نہ ملے گی۔ فسخرنا لہ الریح، اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے تابع کر دیا تھا ان کے، یعنی سلمان علیہ السلام کے، کس چیز کو؟ الریح ہوا کو، تجری بامری وہ چلتی تھی ہوا ان کے حکم سے، رخاء نرمی سے، حیث جہاں بھی اصابہ وہ ارادہ کرتے، یعنی سلمان علیہ السلام جہاں کبھی وہ ارادہ کرتے تھے تو وہ ہوا انتہائی نرمی سے ان کو لے جاتی تھی۔
والشیاطین، اور شیاطین یعنی شیاطین جو ہیں ان کو بھی سلیمان علیہ السلام کے ہم نے تابع کیا ہوا تھا، کل بناء، ہر عمارت بنانے والا، ماہر معمار، وغواص، اور ماہر غوطہ خور۔ شیاطین جو ہوتے تھے، جنات، بڑے قوی ہیکل کہ جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور غوطہ خور تھے، سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، وہ آخرین، اور کچھ دوسرے بھی تھے، یعنی جو جنات ہوتے تھے ایسے بھی کہ جب وہ سرکشی اختیار کرتے تھے، جب وہ شرارت کرتے تھے تو ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ فرمایا وہ آخرین، اور دوسرے بھی، مقرنین، جو جکڑے ہوئے ہوتے تھے، فی الاسفاد، بیڑیوں میں، اسفاد صفد ان کی جمع ہے۔ ھذا عطاؤنا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بادشاہ عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کو تو کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، پس آپ جو ہے عطا کیجئے، فمنن، پس آپ احسان کیجئے، او امسک، یا آپ روک لیجئے، آپ کسی کو دیں یا نہ دیں، بغیر حساب، بغیر کسی بغیر جو ہے یعنی بغیر حساب کے بغیر، ھذا، یہ، عطاؤنا، ہماری عطا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان یہ تو ہماری عطا ہے، فمنن، فاپس، امنن، آپ جو ہے احسان کیجئے، او امسک، یا روک کر رکھ لیجئے، بغیر حساب، کسی حساب کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ جسے آپ چاہیں عطا کر دیں، جسے آپ چاہیں جو ہے نہ دیں، روک کے رکھیں، آپ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، تو آپ سے کوئی حساب بھی نہیں لیا جائے گا، یہ مراد ہے بغیر حساب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبہ کا ذکر کیا، فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور یقیناً ان کے لیے ہے، عندنا، ہمارے ہاں، لزلفیٰ، بڑا قرب ہے، یعنی ہمارے بڑے ہی قریب تھے وہ حسن مآب، اور ان کے لیے کیا ہے جی، بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی جنت کی صورت میں۔ اب جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ان کی بیماری اور ان کا جو صبر ہے وہ بڑا مشہور تھا، بڑا ہی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی آزمائش میں ڈالا، ان کا جو اہل و عیال تھے وہ ان سے چلے گئے، عافیت چلی گئی، مال و دولت سب چلا گیا، اور جسمانی طور پہ بھی وہ کیا ہو گئے، بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ ایک بیوی ان کی بچی، کہتے ہیں جو ان کی خدمت کرتی تھی اور ان کے لیے کماتی تھی، تو جس سے ان کا جو ہے وہ گزر بسر ان کی ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کی آزمائش کی، انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے دگنا عطا فرما دیا، جو ان سے لے لیا گیا تھا اس سے دگنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، رب، اپنے رب کو، کیا کہا، انی، یقیناً مجھے، مسنی، مجھے جو ہے پہنچایا ہے، الشیطان، و شیطان نے، بنصب، بڑا ہی دکھ، وعذاب، اور بڑی شدید تکلیف۔ تو نصب سے مراد کیا ہے یہاں پہ جو بڑا دکھ، وہ یہ ہے کہ مال، اولاد اور عافیت جو ان سے چلی گئی تھی، جو بطور آزمائش ان سے لے لی گئی تھی، ان کی آزمائش ہو رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں، وہ عذاب اور شدید بدنی تکلیف، اس سے مراد ہے وہ جو بیماری تھی، جسمانی بیماری تھی۔ تو دیکھیے ان چیزوں کو حضرت ایوب علیہ السلام نے کس کی طرف منسوب کیا، شیطان کی طرف، کیونکہ دیکھیے یہ ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو برائی ہے اس کی نسبت نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھائی کی نسبت کی جاتی ہے، اور جو برائی ہوتی ہے، جو مصیبت اور تکلیف ہوتی ہے، اس کی نسبت انسان اپنی طرف کرتا ہے یا شیطان کی طرف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور فرمایا کہ ارکض برجلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارکض برجلک، آپ جو ہے اپنے پاؤں کو ماریے، ارکض برجلک، آپ اپنے پاؤں کو ماریے، ھذا مغتسل، یہ جو ہے، یہ ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ یہ غسل کرنے کے لیے، یہ یعنی کہ یہ پانی ٹھنڈا پانی ہے، وشراب، اور پینے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنا پاؤں جو ہے وہ ماریے، زمین پر ماریے، زمین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک چشمہ پھوٹتا ہے، ایک چشمہ پھوٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سے آپ نے غسل کرنا ہے، اس سے آپ نے نہانا ہے، اور اسی طرح اس کا پانی پینا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ان کو کیا عطا فرما دی، شفا عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارکض برجلک، کہ اپنا پاؤں ماریے، ھذا مغتسل بارد، یہ نہانے کا پانی ہے ٹھنڈا، اسی طرح پینے کا بھی ٹھنڈا پانی ہے، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی اور
پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَوَهَبْنَا اور ہم نے ان کو عطا فرمایا، وَهَبْنَا اور ہم نے ان کو عطا فرمایا، لہو ان کو، اہلہو ان کا پورا جو اہل تھا ہم نے ان کو عطا فرمایا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ اتنا ہی اور بھی ہم نے ان کو عطا فرمایا، اس کے مثل بھی، یعنی دگنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، جو ان سے مال اور اولاد جو ان سے چلا گیا تھا، جس میں ان کی آزمائش ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے میں ان کو اس سے دگنا عطا فرما دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو وائفز تعداد واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی واضح جو روایتی ہے، کوئی حدیث میں علم میں نہیں ہے۔ جی آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں، کیونکہ آج کے اصل میں جو صفحات ہیں وہ 6 ہیں، 6 ویسے ہم جو ہے وہ 5 پڑھتے ہیں، تو آج کے جو صفحات ہیں ان کی تعداد 6 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، وَخُذْ اور لے لیجئے بِيَدِكَ اپنے ہاتھ میں، ضِغْثًا ضِغْث کہتے ہیں تنکوں کا ایک مٹھا، ایک جھاڑو، وہ آپ لے لیجئے، وَلَا تَحْنَثْ اور فَضْرِب بِهِ پس آپ اس کو ماری، وَلَا تَحْنَثْ اور قسم نہ توڑیے، إِنَّا وَجَدْنَاهُ بے شک ہم نے پایا اس کو صابراً صبر کرنے والا، بے شک ہم نے ان کو کیا پایا؟ صبر کرنے والا پایا، إِنَّهُ اواب یقیناً وہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بیماری کے ایام میں جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر کسی بات پر ان کو 100 جو ہے وہ کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ جب اس سے یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ جو ہے ایک ایسا جھاڑو لیں کہ جس کے اندر 100 تنکے ہوں، تو آپ ایک ہی دفعہ وہ جھاڑو اس سے آپ مار دیں گے تو آپ کی وہ قسم کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی، اور آپ کی قسم ٹوٹے گی نہیں۔ وَلَا تَحْنَثْ، حانث کسے کہتے ہیں؟ حانث وہ بندہ ہے کہ جس کی قسم ٹوٹ جائے، تو فرمایا وَلَا تَحْنَثْ اور آپ اپنی جو قسم ہے آپ اس کو بالکل نہ توڑیے، آپ کی قسم جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ جی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَذْکُرْ اور جو ہے وہ یاد کیجئے، عبادنا ہمارے جو بندے ہیں، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، و ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، ہمارے جو بندے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، آپ ان کو یاد کیجئے۔ یہ کیسے ہیں؟ اولی الایدی جو ہاتھوں والے ہیں، جو کیا ہیں؟ ہاتھوں والے ہیں، والابصار جو آنکھوں والے ہیں۔ تو ہاتھوں والے سے مراد کیا ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے میں بڑے ہی قوی ہیں اور عبادت الہی میں بڑے ہی قوی تھے۔ اسی طرح والابصار اور آنکھوں والے سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں تو سب انسانوں کی ہیں، تو مراد ہے کہ جن کے اندر دینی بصیرت تھی، جو علمی اور دینی بصیرت جن کے اندر بدرج عتم موجود تھی، تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جی قوت والا بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بے شک ہم نے ان کو خالص کیا تھا، بِخَالِصَةٍ ایک خصوصیت کے ساتھ ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا، ایک خاص صفت کے ساتھ ہم نے ان کو چنا ہوا تھا، چن لیا تھا۔ وہ خصوصیت وہ کیا تھی؟ ذکر الدار جو اصل گھر کی یاد تھی، یعنی آخرت کی یاد، آخرت کی یاد کے لیے ہم نے ان کو کیا چن لیا تھا۔ ہر وقت ان کے سامنے وہ جو تھی اصل جو چیز تھی وہ جی آخرت ان کے سامنے رہتی تھی، نہ کہ دنیا ان کا مطمع نظر تھا، بلکہ آخرت اصل میں ان کے سامنے تھی۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ اور یقیناً بے شک یقیناً وہ عِنْدَنَا ہمارے ہاں لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ یقیناً ہمارے ہاں وہ بڑے ہی یعنی چنے ہوئے اور اخیار بہترین لوگوں میں سے تھے یہ لوگ، بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً مصطفین یعنی خالص کیے ہوئے، چنے ہوئے
اور بہترین لوگوں میں سے تھے۔ جی اس کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، وَالْيَسَعَ اور حضرت یسع علیہ السلام کو، وَذَا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو، ان کو بھی یاد کیجئے۔ کُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، کُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ کون سے، یہ کن لوگوں میں سے تھے؟ یہ سارے کے سارے اخیار میں سے تھے۔ اخیار خیر کی جمع یا خیر کی جمع ہے، یعنی سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ بہترین لوگ تھے۔ تو اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انبیاء ہیں ان کی تعریف ہے۔ فرمایا ھذا ذکر، اللہ نے فرمایا یہ ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر، یہ نصیحت۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً متقی لوگوں کے لیے، لحسن مآب، ان کے لیے بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، جنات عدن ہوں گی ان کے لیے، ہمیشگی کی جو ہے وہ جنتیں ہوں گی۔ مفتحتاً، ان کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں گے۔ مفتحتاً مفتوح سے ہے، مفتوح ہوتے ہیں کہتے ہیں فتح سے، مفتوح یعنی کسی چیز کا کھلا ہونا۔ مفتحتاً کھلے ہوں گے، لہم ان کے لیے، الابواب ان کے دروازے، یعنی ان جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متکئین، وہ تکیے لگائے ہوں گے، فیہا ان جنتوں میں، یدعون وہ منگوا رہے ہوں گے، فیہا ان جنتوں میں، بفاکہۃ کثیرۃ بہت سے پھل، وشراب اور طرح طرح کے مشروب جو ہے وہ منگوا رہے ہوں گے، وہ طلب کر رہے ہوں گے، یعنی تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور طرح طرح کے جو ہے وہ پھل اور طرح طرح کے جو مشروبات ہیں وہ اپنی جو ہے لذت کو پورا کرنے کے لیے وہ منگوا رہے ہوں گے۔ پھر یہاں پہ جو جنت کی جو خواتین جو عورتیں ہیں ان کا بیان فرمایا وَإِنْدَهُمْ، اور ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف، جو ہے نیچے رکھنے والی، جو نگاہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی، وہ ان کے پاس ہوں گی۔ مطلب ان کی جو نگاہیں ہوں گی، ان عورتوں کی نگاہیں، ان حوروں کی اور جنتی جو عورتیں ہیں ان کی نگاہیں جو ہے اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف متجاوز نہیں کریں گی، اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گی، بلکہ ان کی جو نگاہیں ہوں گی صرف اپنے خامدوں تک ہوں گی۔ اطراب، اطراب کس کی جمع ہے؟ ترب ان کی جمع مراد ہے ہم عمر، وہ ان جنتیوں کی کیا ہوں گی؟ ہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے کہ جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک ہمارا، بے شک یہ، لرزقنا یقیناً ہمارا رزق ہے، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا کیا ہے جی؟ رزق ہے۔ رزق سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جو جنت کی جو نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے یہ ہمارا رزق ہے، اور وہ اعزاز اور اکرام بھی مراد ہے کہ جو جنتیوں کو جنت کے اندر ملے گا۔ اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مالو من نفاد، وہ کسی صورت میں بھی یہ نعمتیں جو ہے وہ ختم ہونے والی ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی، اور وہ نعمتیں ان سے منقطع نہیں ہوں گی۔ اب جو ہے وہ جہنمیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ھذا، یہ، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور یقیناً جو طاغین ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کے لیے جو ہے بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو ھذا سے مراد کیا ہے کہ یہ تو جو اہل خیر کا معاملہ ہوا، یہ جو معاملہ جو پہلے گزر چکا ہے، ھذا یعنی یہ تو جو اہل جنت ہے یہ تو ان کا معاملہ ہوا۔ اب جو طاغین ہیں، طاغین کی جمع ہے، جو سرکش ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ بدترین ٹھکانہ ہے ان کا، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم ہے، یصلونھا، کہ جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، تو وہ انتہائی برا جو ہے وہ بچھونا ہے، یہ جو جہنم ہے انتہائی برا جو ہے وہ بچھونا ہے۔ ھذا، یہ ہے، یعنی یہ سزا ہے۔ فلیذوقوہ، پس چاہیے کہ چکھیں وہ اس کو۔ اب یہ سزا کس صورت میں؟ حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ غساق، اور پیپ ہوگی، پیپ اور کچلہو، جو جہنمیوں کے جو جسم ہوں گے اور جو ان کی کھالیں ہوں گی ان سے جو رسے گا، جو اترے گا، جو نکلے گا، تو یہ ان جہنمیوں کو پینے کے طور پر وہ دیا جائے گا۔ وآخر من شکلہ ازواج، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخر، اور دوسری اور بھی جو ہیں، دوسری اور بھی قسمیں، من شکل ہی، اس کی ہم شکل، ازواج، کئی قسمیں، ازواج زوج کی جمع قسمیں، یعنی ان عذابوں کے علاوہ بھی دوسرے اور کئی شکل کے مختلف انواع اور اقسام کے ان کے لیے کیا ہوں گے؟ جہنم کے اندر عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، ھذا فوج مقتحم معکم، ھذا، یہ فوج، ایک فوج ہے، گروہ ہے،
मुक्तहिमुन जो गिस्ता चला आने वाला है, माकुम तुम्हारे साथ। ये एक ऐसा ग्रोह है कि जो तुम्हारे साथ जो है वो गिस्ता चला आने वाला है, तुम्हारे साथ जो है वो जहन्नम के अंदर दाखिल होने वाला है। तो ये कौन कहेगा? कहते हैं कि आइम्मा कुफर व जलालत आपस में ये बात करेंगे, आपस में एक दूसरे को कहेंगे। आइम्मा जो कुफर व जलालत हैं ये आपस में ये बात करेंगे और अपने पैरोकारों की तरफ इशारा करेंगे कि जो दुनिया के अंदर उनकी क्या करते थे, दुनिया के अंदर उनकी पैरवी करते थे, उनकी तरफ इशारा करके कहेंगे कि ये ऐसा ग्रोह है कि जो तुम्हारे साथ जो है वो चला आ रहा है। ला मरहबम बिहिम, इन्हें कोई भी किसी भी किस्म की खुश आमदेद इनके लिए नहीं है, कोई मरहबा इनके लिए नहीं है, कोई इनके लिए खुश आमदेद नहीं है। इन्नहुम सालुन नार, यकीनन ये सारे के सारे जो है वो जहन्नम की आग में दाखिल होने वाले हैं। अब वो जो पैरोकार हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर इन अपने बड़ों की, पेशवाओं की, मुतकब्बरीन की और गुमराह करने वालों की जिन्होंने दुनिया के अंदर पैरवी की होगी जहालत के अंदर, तो वो क्या कहेंगे उनको? काल, वो कहेंगे बल अंतुम ला मरहबम बिकुम, बल्कि तुम्हारे लिए किसी भी किस्म की खुश आमदेद नहीं है। अंतुम, बल्कि तुम ही हो, कद्दम तुमूहु लना, तुम ही इसे हमारे जो है वो आगे लाए हो। फबिअसल करार, तो बस जो है वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी वो क्या कहेंगे? जो कुफर और जलालत के रास्ते तुम ही हमारे सामने जो है वो खुशनुमा करके पेश करते थे, तो गोया कि तुम ही जहन्नम के इस अजाब का जो है पेशकार तुम ही हो हमारे लिए। तो ये कौन कहेंगे? पैरोकार अपने पेशवाओं को कहेंगे जो दुनिया के अंदर अंधी तकलीद किया करते थे, जो दुनिया के अंदर जो है वो अंधा जो है वो चलते थे लोगों के पीछे। जी, कालू रब्बना, अब वो कहेंगे, यानी पैरोकार जो दुनिया के अंदर पैरोकार बने वो कहेंगे रब्बना, हमारे रब, मन कद्दम लना हाजा, वो कहेंगे कि ए हमारे रब, जिन्होंने दुनिया के अंदर जो है, जिन्होंने हमारे लिए, जिसने जो है हमारे लिए पहले से ये राह निकाली, कुफर की रस्म हमारे लिए निकाली, फजिद हु, पस ए अल्लाह उसको ज़्यादा कीजिए, अजाबन ज़ेफ़न, दुगने अजाब में, फिन्नारी, आग में। यानी ए अल्लाह उसको जो है वो दुगना अजाब दें जहन्नम के अंदर, कि जो हमारे इस अंजाम का जो है वो सबब बने। ए अल्लाह अब उनको दुगना अजाब अता फरमा। जी, बारकल्लाहु फीकुम। आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। वो कालू, वो कहेंगे, मा लना, क्या है हमें, ला नरा, हम नहीं देखते, रिजालन, उन मर्दों को, उन लोगों को, कुन्ना, हम थे, नउद्दुहुम, उनको शुमार करते थे, मिनल अशरार, शरीर लोगों में से। अब जो है जब वो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो अब दुनिया के अंदर जो अहले ईमान, जो गरीब मस्कीन जो थे, जैसे हज़रत सुहैब, हज़रत खब्बाब और इसी तरह दूसरे जो फ़ुक़रा अहले ईमान थे, मोमिनीन थे, जब उनको देखेंगे कि वो जहन्नम के अंदर तो नहीं है, तो कहेंगे कि क्या हो गया हमको, कि हम उन लोगों को तो नहीं देख रहे कि जिन्हें हम दुनिया के अंदर अशरार कहते थे, बड़े शरीर लोग, नऊज़ुबिल्लाह, जिनको हम समझते थे, तो वो तो यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ चले गए? तो वो तो जन्नत में होंगे। वो कहाँ होंगे? वो तो जन्नत में होंगे, वो तो जहन्नम में तो नहीं होंगे। तो जब ये जो हैं कुफ़ार, जो दुनिया के अंदर अहले ईमान, नेक लोगों का मजाक उड़ाते थे और उनको बुरा भला कहते थे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इल्क़ाबात देते थे, जब जहन्नम में जाएंगे और देखेंगे कि दुनिया के अंदर जिनको हम बुरा कहते थे, बुरा सुनते थे, वो तो जहन्नम के अंदर नहीं है, तो कहेंगे ये क्या हो गया, हम तो उनको नहीं देख पा रहे, वो कहाँ चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा आज का सबक इख्तिताम पज़ीर होता है, और ताख़ीर के लिए इंतहाई माज़रत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान को, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये अज़ीम किताब है, अल्लाह ताला इस किताब को हमारे सीने का नूर बना दे, और हमारी जो मुश्किलात हैं और परेशानियाँ हैं उनके दूर होने का अल्लाह ताला इसको सबब बना दे। तो अच्छा सीखने और कौल से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप रोज़ाना सब दोहराइए, साथ साथ लिखिए और नोट्स मुकम्मल कीजिए। जो पढ़ते हैं इसको किसी को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। कफ़ारा मजलिस की हम दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।